بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ 10 محرم کا دن آنے والا ہے اور یہ دن بہت بابرکت ہے۔ اس دن میں بہت ساری بشارتیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی، اعمال کی قبولیت کی، بندے کی قبولیت کی۔ اس دن کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ کچھ اعمال ذکر، کچھ چیزوں کا لازمی اہتمام کریں، کچھ اعمال ضرور کریں۔ اس دن لازمی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، غسل کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اس دن کی برکت سے ہماری جتنی روحانی جسمانی بیماریاں اس میں شفا ہو۔ اس دن غسل کرنے کی برکات نصیب ہوں۔ غسل کرنے کے بعد نوافل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جتنے نوافل پڑھ سکیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام شہداء کربلا کو، اصحاب کربلا کو، تمام اہل بیت کو ہدیہ فرمائیے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیے۔ اس دن کچھ دیر اپنی جائے نماز پہ بیٹھیں اور اللہ سے رو رو کر مانگیں، ان کے وسیلے سے، ان کی قربانیوں کے وسیلے سے، اور امام حسین کے غم میں آنسو بہائیں۔ آپ یقین کریں اس دن پوری کائنات سوگوار ہوتی ہے۔ اس دن جو شخص سوگوار ہو، امام حسین کو یاد کرے، ان کی یاد میں روئے، ان کی قربانی کو یاد کر کے روئے، ان کی تکلیف محسوس کر کے روئے، اہل بیت کی تکلیف محسوس کر کے روئے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ان مبارک ہستیوں کے وسیلے سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو لازمی غسل کریں گے، نوافل ادا کریں گے، ہدیہ کریں گے اور صدقہ دیں گے۔ اپنے حسب توفیق جتنا صدقہ دے سکتے ہیں دیں، اور صدقہ دینے کے بعد اس کا ثواب بھی اہل بیت کو، امام حسین کو، شہداء کربلا کو، اصحاب کربلا کو ہدیہ کر دیجیے۔ اللہ سے کہیے کہ یہ میری توفیق تھی، میں نے صدقہ دیا ہے، اس تمام صدقے کا ثواب ان تمام ہستیوں کو پہنچا، اور ان ہستیوں کی برکت سے سال بھر ہمیں آفت، بلاؤں، مصیبتوں سے، ناگہانی آفتوں سے، حاسدوں سے، حادثوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ درود شریف کا لازمی اہتمام کریں۔ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھیں، درود و سلام پڑھیں، اور خاص کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود پاک ورد کریں، اور پڑھنے کے بعد اس کا بھی ہدیہ امام حسین کو، شہداء کربلا، اصحاب کربلا، تمام اہل بیت کو ہدیہ فرمائیے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور لازمی کچھ کھانا پکا کے ان کی نیاز دیں اور غریبوں میں تقسیم کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب ان تمام ہستیوں کو پہنچے، اور ان کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رزق حلال عطا فرما، عافیت والا، سلامتی والا، برکت والا، خیر والا، بغیر محنت اور بغیر کوشش کے، اور بغیر ذلت اور رسوائی کے، بغیر تکلیف کے، بغیر تنگی کے، اور دعائیں کریں کہ اللہ عاشورہ کے دن کی برکت سے ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں دور فرما۔ عاشورہ کی دعا پڑھیے اور روزہ لازمی رکھیے، اور روزے کا ثواب بھی، اس نفلی روزے کا ثواب بھی ان تمام مبارک ہستیوں کو ہدیہ کریں۔ یعنی اس دن آپ جو بھی عمل کریں، نوافل پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، استغفار کریں، ساتھ میں جو ہے صدقہ دیں، یا جو ہے آپ روزہ رکھیں، تمام کا تمام جتنے اعمال کریں سب کا ثواب ان ہستیوں کو بھیجتے جائیے، اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے جائیے۔ ان ہستیوں کو بھیجتے جائیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے جائیے۔ کوئی منت اگر آپ نے لینی ہے درود پاک کی، نفل کی، یا کلمے کی، یا استغفار کی، اپنے کسی حاجات کے لیے، تو ان کے وسیلے سے منت لے لیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے، میرا یہ کام ہے، یہ کام ختم ہو جائے، یہ پریشانی ختم ہو جائے، یہ مشکل حل ہو جائے، اس کے لیے میں ان مبارک ہستیوں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں یہ منت لیتی ہوں، یعنی منت اٹھاتی ہوں، میں یہ عمل کروں گی، یہ ذکر پڑھوں گی، اس کا ثواب ان ہستیوں کو ہدیہ کروں گی۔ اپنے حساب سے، اپنے مطابق، اپنی آسانی کے حساب سے آپ منت بھی مان سکتے ہیں، اور اس کا ثواب انہیں بھیجتے جائیے اور ان کے وسیلے سے مانگتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں مانگ تو اللہ سے ہی رہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ان ہستیوں سے کہ وہ دے دیں، مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں، لیکن یہ مبارک ہستیاں ہیں، جب آپ انہیں ہدیہ بھیجیں گی تو یہ آپ کے لیے دعا کریں گی، اور پھر آپ کا کام آسانی سے ہوگا۔ دنیا میں بھی تو ہم وسیلے اختیار کرتے ہیں نا، اگر کسی آفس میں آپ کو جانا ہو، وہاں کوئی جان پہچان ہو آپ کی، تو آپ کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر آپ کسی آفس میں جائیں اور وہاں کوئی جاننے والا نہ ہو تو کتنی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، ایک دن میں بھی کام نہیں ہوتا، کئی دن جانا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دنیا میں بھی کوئی جان پہچان ہو تو کام جلدی بنتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ان ہستیوں کو وسیلے اختیار کریں گے تو کام بھی جلدی بنیں گے، پریشانیاں بھی حل ہوں گی، ان کی نظر کرم بھی ہوں گی۔ تو جو پڑھنا ہے انہیں ہدیہ کرنا ہے، یہ اعمال لازمی کرنے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ اہل بیت کے صدقے سے مانگیں، اور روئیں ان کے غم میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھیں، روئیں، اور اللہ سے کہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دیں، ہماری مغفرت فرما دیں، ہماری زندگیاں آسان فرما دیں، ہمیں ان کا قرب عطا فرما دیں، ان کی محبت نصیب فرما دیں، اور ہم پر رحمت کی نگاہ فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ
10 محرم کی برکت سے بہت کرم ہوگا، بہت زیادہ کرم ہوگا۔